خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو۔ آئیں آج صبح ہم اپنی نصیحت کے واسطے خدا کا کلام کھولیں۔ زبور 11 نکالیے، 11واں زبور۔ پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ زبور 11 پہلی آیت سے چوتھی آیت تک، پہلی 4 آیات۔ لکھا ہے، میرا توکل خداوند پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا، کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ 11ویں زبور کی 5ویں آیت کے پہلے حصے پر آج صبح ہم غور کریں۔ یہاں لکھا ہے، خداوند صادق کو پرکھتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم سیکھ رہے تھے کہ ایوب نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تا لینے سے مراد کسی کو پرکھنا، جانچنا، اس کو امتحان میں سے گزارنا، ایگزامن کرنا، ٹیسٹ کرنا۔ تو خدا انسانوں کو، ایمانداروں کو، اپنے بندے اور بندیوں کو امتحان میں سے گزارتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے ان کو۔ اور اس بات کو ایوب نبی سمجھتے ہیں۔ جب وہ آزمائش میں سے گزر رہے تھے تو ان کے دوست بھی ان کو ملامت کر رہے تھے، اور وہ اپنے ایمان کا، روحانی سمجھ کا ان الفاظ میں اظہار کر رہے تھے کہ جب وہ مجھے تالے گا، یعنی خدا مجھے آزمائش اور امتحان میں سے گزار رہا ہے، وہ مجھے پرکھ رہا ہے کہ میں اس سارے امتحان میں پاس ہوتا ہوں یا نہیں، آزمائش میں میں مقبول ٹھہرتا ہوں یا نہیں۔ تو جب میں اس امتحان کو پاس کر لوں گا تو پھر میں جیسے سونے کے لیے کٹھالی ہے اور چاندی کے لیے کٹھالی ہے، سونے کے لیے بھٹی ہے، تو اس میں سے جب مجھے خدا گزار لے گا، مجھے خالص کر لے گا اور مجھے پاس قرار دے دے گا، مقبول ٹھہرائے گا، میں اس کی نظر میں ایکسیپٹیبل یا مقبول ہوں گا، تو یوں میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے انسان کو دکھ میں سے گزارنے، اس کو مصیبت کی آگ کی بھٹی میں سے گزارنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ 7 مقاصد میں نے آپ کو بتائے، جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خدا اپنے بندے بندیوں کو تانتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، ان کو امتحان میں سے گزارتا ہے۔ پہلی بات میں نے حوالہ جات کے ساتھ آپ کو بتائی، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ میں اصل کلام کی طرف بڑھوں گا۔ پہلی بات یہ سکھائی گئی اور ہم نے سیکھی خدا کے کلام میں سے کہ خدا انسان کو جیسے سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس میں سے کثافتیں
ایسی چیزیں جن میں نہیں ہونی چاہیے اس کے خالص پن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ چیزیں اس میں سے نکالی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے خدا جب کسی کو تاتا ہے تو اس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ خدا اس شخص کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد ہم نے یہ سیکھا کہ خدا جب ہم خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خدا ہمیں خبردار بھی کرتا ہے، خدا ہمیں سزا بھی دیتا ہے۔ لکھا ہے مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، بھلے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ تیسری بات ہم نے سیکھی کہ خدا جب کسی کو پرموٹ کرتا ہے، اس کا روحانی قد بڑھاتا ہے، اس کو کوئی اختیار دینا چاہتا ہے، نعمت دینا چاہتا ہے، اس کی رویا کو وسیع کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی برکت دینا چاہتا ہے، تو خدا انسان کو پہلے امتحان میں سے گزارتا ہے۔ ایسے ہی جیسے تعلیمی نظام میں جب تک کسی بچے کو امتحان کا سامنا نہ ہو اور وہ اس میں پاس نہ ہو تو اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اگلی کلاس میں جانے کے لائق یا اہل ہے یا نہیں۔ تو خدا کا بھی ایک روحانی اسکول ہے جس میں ہم سب کے سب طالب علموں کی حیثیت سے ہیں۔ تو خدا ہمیں ترقی دینے کے لیے، ہمارے روحانی قد کو بڑھانے کے لیے، سرفراز سربلند کرنے کے لیے، اختیار دینے کے لیے خدا ہمیں تاتا ہے تاکہ وہ ہمیں سرفراز کر سکے۔ پھر چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ ہر طرح کی روحانی بھلائی، شیطان ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا اور اس کے انتظام اور کلیسیا اور ایمانداروں کا دشمن ہے۔ خدا ہی ہے جو ہم سے لازوال محبت رکھتا ہے، اور کئی باتوں میں ہم اپنی بھلائی نہیں جانتے، ہم کئی باتوں کا برا مان جاتے ہیں۔ جب خدا ہماری کوئی آرزو پوری نہیں کرتا، ہماری دعا نہیں سنتا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اس بات کو جانتا ہے کہ کیا کچھ ہمارے مفاد میں ہے اور کیا کچھ ہے جو ہم اس گوشت کی طرح مانگتے تو ہیں جو بیابان میں فرشتوں کی غذا کھانے کے باوجود بھی یہودیوں نے یا اسرائیلیوں نے مانگا تھا، تو خدا نے سزا کے طور پر ان کو دے دیا تھا۔ جو ہی انہوں نے وہ گوشت کھایا تو ان کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا، یہ خدا کی طرف سے سزا تھی۔ تو لہٰذا خدا تو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو معلوم ہے آئندہ سالوں میں کیا کچھ ہونا چاہیے جو میرے بیٹے یا بیٹی کے مفاد میں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے لعنت کا باعث نہیں بنے گا۔ لہٰذا جب خدا ہمیں تاتا ہے تو وہ ہماری روحانی بھلائی کے لیے ہمیں ایسے حالات سے دوچار ہونے دیتا ہے اور ان میں سے ہمیں وہ گزارتا ہے۔ پانچویں بات ہم نے سیکھی کہ خدا ہمیں جانچتا ہے، پرکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا الہی مقصد ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں گردوں کو جانچ نہیں لیتا، نیتوں کو پہچان نہیں لیتا ہے کہ کسی مخصوص ماحول میں، کسی مخصوص آزمائش میں ہم کیا کریں گے، ہمارا ریئیکشن یا ہمارا رد عمل یا رسپانس کیا ہوگا، خدا ہمیں جانچتا اور پرکھتا ہے۔ اور اس بات کی چھٹی بات ہم نے سیکھی کہ تصدیق کرنے کے لیے کہ میں نے اپنے بندہ کو آزمایا، تایا، پرکھا اور یہ وفادار ہے، یہ قابل بھروسہ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جس طرح ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں خدا نے شیطان کے سامنے اس بات کی تصدیق کی کہ ایوب میرا بندہ ہے اور وہ مجھ سے ڈرتا ہے اور وہ بدی سے دور رہتا ہے، یہ اس نے اس کی تصدیق کی۔ اور پھر ساتویں بات ہم نے سیکھی کہ خدا ہماری اصلاح کرتا ہے، خدا ہماری کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ پھل لائیں، ہم پہلے سے زیادہ روحانی ترقی کر سکیں۔ تو یہ 7 مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ازروِ کلام خدا انسانوں کو اور خصوصاً ایمانداروں کو تاتا ہے یا آگ میں سے ان کو نکالتا ہے یا گزارتا ہے یا گزرنے دیتا ہے۔ آج یہاں سے ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے حلقے ہیں۔
پہلی بات تو خدا پرکھتا ہے، تاپتا ہے، آزمائش میں سے، دکھ میں سے، آگ میں سے گزارتا ہے 7 مقاصد پورے کرنے کے لیے کہ یہ شخص پاک صاف کیا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو سزا دے کر درست کیا جائے، اس کی ترقی سرفرازی اختیار دینے کے لیے، بھلائی کے لیے، جانچنے کے لیے، تصدیق کے لیے اور اصلاح کے لیے خدا انسان کو مصیبت میں سے، مصیبت کی بھٹی میں سے گزارتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں یا وہ کون کون سے ایسے علاقہ جات ہیں یا ایریاز آف ٹیسٹنگ ہیں، کن باتوں میں خدا ہمیں آزماتا ہے۔ 7 باتیں جلدی سے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں خدا انسان کو آزماتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ان 7 باتوں کے حوالے سے میں کہاں کھڑی ہوں، میں خدا کے سامنے کہاں کھڑا ہوں، کیا جن باتوں میں خدا مجھے ٹیسٹ کرتا ہے یا ماضی میں کرتا رہا، کیا اس ٹیسٹ میں پاس ہوئی یا فیل ہوا۔ سب سے پہلا ٹیسٹ جس میں سے خدا انسان کو گزارتا ہے وہ ہے ٹیسٹ آف فیتھ، یعنی ایمان کا امتحان۔ میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، صرف میں بتا دوں گا 2 حوالہ جات پر مبنی یہ بات ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ پہلی تو آیت لکھی، پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو سونے چاندی سے بھی کیا ہے، بیش قیمت ہے۔ ٹیسٹڈ فیتھ، میرے جیسے شخص کو پیتل میں اور اس میں سونے میں بظاہر مجھے فرق سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ دونوں کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، تھوڑی بہت ملتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ سونے کی انگوٹھی ہے یہ پیتل کی ہے، لیکن جو سنار ہے وہ دیکھ کر بھی بتا سکتا ہے۔ اگر اس کو کوئی شک شبہ ہو تو پھر وہ اس کو آگ میں یا اس کی بھٹی میں اس کو پگھلاتا ہے، پھر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تو اصل سونا نہیں ہے، یا اس میں کثافت ہے، یا بالکل یہ پیور سونا ہے۔ تو اسی طرح سے بزرگ پطرس کہتے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹڈ فیتھ، تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو سونے چاندی سے بھی کیا ہے، بیش قیمت ہے۔ اس کے بعد یعقوب رسول اپنے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ تو ان دونوں آیات کو ہم بنیاد بناتے ہیں کہ خدا انسان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، ایک اور بڑی سچائی ہے جو ہمیں جان کر پھر آگے بڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کا ذکر ہم 11 زبور میں پڑھ چکے ہیں، میں نے اس کی تلاوت آپ نے سامنے کی ہے، اور یہ میں نے بھی کئی دفعہ اس زبور کو پڑھا ہے۔ آج صبح مجھے اس بات کی سمجھ آئی، یہاں لکھا ہے 11 زبور میں لکھا خداون صادق کو پرکھتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ خدا شریروں کو، بدماشوں کو، ان کو تھوڑی پرکھتا ہے، خدا لکھا ہے صادق کو پرکھتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو خدا پرستی کا اقرار کرتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ یا بندی کہتا ہے، ہر وہ شخص جو ایماندار یا مقدس کہلاتا ہے، یا خدا کا خادم یا خادمہ کہلاتا ہے، یا مسیح کا پیروکار کہلاتا ہے، یا راست باز کہلاتا ہے۔ دراصل ایماندار اور راست باز جو نئے عہد نامے کے الفاظ ہیں، ان کا متبادل عہد عتیق میں صادق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا گناہگار کو، بدکار کو نہیں آزماتا، اس کو کیا آزمانا، اس کی تو بدی سامنے آ رہی ہے۔ لکھا ہے خدا صادق کو آزماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے چونکہ ایماندار یا اپنے بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں اپنے 7 مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، تو اس لیے ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ خدا شریروں کو نہیں آزما رہا، ان کو آگ کی بھٹی میں پرموٹ کرنے کے لیے، برکت دینے کے لیے نہیں گزار رہا، وہ تو سزا ان کو تو سزا ان کے لیے مقرر ہے، لیکن خدا اپنے بچوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے، ان کو اختیار دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے، خدمت دینے کے لیے، ان کے اچھی گواہی کے لیے، ان کا بہت زیادہ وہ پھل لائیں،
ان مقاصد کے لیے خدا صادق کو پرکھتا ہے۔ تو صادق کو جب خدا پرکھتا ہے تو سب سے پہلا جو امتحان ہوتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ آف فیتھ ہے، چونکہ مسیحی زندگی کا آغاز ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور باپ، بیٹے، روح القدس کی وحدانیت میں خدا پر ایمان رکھتا ہے تو وہاں سے اس کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سو روحانی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ شخص ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا ایک ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ جب سے ہم توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم 40-50 سال زندہ رہیں تو 40-50 سال 60 سال تک خدا کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں، ایمان کا سفر ہم طے کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ وہ جیتے رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے اندر سانس ہوگا، جیتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کا سفر جاری رکھے گا۔ تو ایمان سے مسیحی زندگی کا آغاز، ایمان سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، اندیکھے خدا کو ہم مانتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، اور پھر ایمان ہی سے ہم اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، ایمان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پھر جب ہم ایمان کا سفر شروع کرتے ہیں تو راستے میں خدا کسی نہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے، کسی کو کوئی رویا دے دیتا ہے، اسائنمنٹ دے دیتا ہے، کوئی کام سونپ دیتا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ بھی ایمان ہی سے کیا جاتا ہے۔ جو شخص ایمان میں قائم نہیں رہتا وہ اپنی رویا کا بھی منکر ہو سکتا ہے، وہ خدا کی خدمت چھوڑ کر کوئی دکان کھول سکتا ہے، کوئی ٹیکسی شروع کر دے گا، کچھ اور کر لے گا۔ تو ایمان سے مسیحی زندگی کا آغاز ہے، ایمان سے مسیحی سفر طے کیا جاتا ہے۔ جو بھی زندگی خدا نے ہمیں دے رکھی ہے یا ہمارے دن مقرر کر رکھے ہیں، اور اگر ہم کسی نہ کسی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں تو وہ خدمت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پھر روح القدس کی نعمتیں، آپ ایمان کے بغیر نبوت نہیں کر سکتے، آپ ایمان کے بغیر خدا کے وعدوں کا یقین نہیں کر سکتے، آپ ایمان کے بغیر روحانی ترقی کی بات کسی سے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا، میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے اتنا بڑا دروازہ ہے، اس میں 2 قبضے لگے ہوتے ہیں، ہنجز لگے ہوتے ہیں، پورا پلہ جو ہے وہ ان کے گرد گھومتا ہے۔ تو ایمان جو ہے ہماری ساری زندگی اور ہماری ساری خدمت ایمان کے قبضے کے اوپر گھومتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم غیر محفوظ ہیں۔ لہٰذا خدا انسان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ کس طریقے سے پرکھتا ہے؟ مثال کے طور پر کبھی آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں گے، روپیہ پیسہ ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ ممکن ہے کہ آپ کی جیب خالی ہو، آپ محتاج ہو جائیں، آپ کو غربت کا سامنا ہو، آپ کو کمی کا سامنا ہو، جس کے بارے میں بزرگ پولس نے کہا تھا میں نے گھٹنا اور بڑھنا سیکھا ہے، میں نے محتاجی میں بھی۔ حالانکہ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو کبھی سب کچھ بھی ہوتا ہے اور کبھی کمی بھی آ جاتی ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ جب ہم محتاج ہو گئے تو اس وقت کسی کے سامنے جا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں، یا آپ اس ایمان پر قائم رہتے ہیں کہ خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق میری ہر ایک احتیاج کیا کرے گا؟ رفع کرے گا، میں نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس نے مجھے بلایا، اس نے وعدہ کیا، وہ ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ تو ضروریات کے پورا کیے جانے کے لیے بھی ہمیں ایمان دکھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی خدا انسانوں کو ایسے حالات میں سے کچھ سبق سکھانے کے لیے خدا گزارتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے استثنا کی کتاب کے مثلا 8ویں باب میں لکھا ہے، اس نے تجھے عاجز کیا تاکہ تیرے دل کی بات تجھے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے۔
کہ تو اس کے حکموں پر عمل کرے گا یا نہیں، اور اس نے تجھے بھوکا ہونے دیا۔ خدا کے پاس بہت روٹی ہے، وہ سارے جہان کو، کیڑوں مکوڑوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، سب کو کھلاتا ہے۔ اس نے تھوڑے وقت کے لیے تجھے روٹی کی قلت دی، لکھا اس نے تجھے عاجز کیا، تجھے بھوکا رکھا۔ آگے کا لکھا ہے تاکہ تجھے سکھائے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خدا کبھی کبھی ہمیں تنگی کی روٹی دیتا ہے۔ تنگی کی روٹی کا ایک پہلو ہے کہ گناہ اور بدکاری کے نتیجے میں سزا کے طور پر بھی تنگی کی روٹی ملتی ہے، اور کبھی کبھی اچھے بھلے لوگوں پر بھی مشکل وقت آتا ہے اور خدا ان کو گھٹنا سکھا رہا ہوتا ہے، تھوڑے میں گزارا کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، اور ان کو پرکھ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی جیب خالی ہو تو پھر بھی یہ ہاللیلویا کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی دعا جاری ہے، خدا کے شکر گزاری اور حمد و ثنا کرتا ہے، یا یہ خود غرض اور مفاد پرست ہے، جب تک اس کو سب کچھ دیتا رہوں گا یہ میرے گن گاتا رہے گا۔ تو خدا اس حالت میں بھی انسان کو پرکھتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب یہاں نیا آیا تو ہمارے پاس افریقہ کے خادم آ گئے لاہور میں، تو مجھے وہاں سے اطلاع آئی کہ آپ لاہور میں آئیں کیونکہ یہاں سیمینار ہو رہا ہے، اور میں وہاں پر گیا تو ایک پاسٹر تھے، کہیں کسی نائجیریا کے تھے کہ کینیا کے تھے، تو وہ بتا رہے، کہنے لگے کہ میں بڑا غریب تھا تو میری شادی بھی کسی غریب لڑکی کے ساتھ چرچ میں ہوئی۔ کہتا ہے کہ میری جیب بھی خالی تھی، تو جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تو وہ بھی غریب تھے، بہرحال خدا کی مرضی تھی، ہماری شادی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ جب شادی ہوئی تو کچھ دن تو ہمارے گزر گئے، کیونکہ شادی کے موقع پر ہمارے ایشین دستور کے مطابق لوگ کچھ نہ کچھ تحائف دے دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں، یا کسی لفافے میں 4 پیسے ڈال کے دے دیتے۔ وہ کہتے کہ وہ تو 2-1 مہینہ ہمارے چلتے چلتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں تو آٹا تک نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ ہم 2 دن بھوکے رہتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم چھان بورے سے، کہتے ہیں کہ باسی روٹیاں، سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کے تو وہ ہم کھاتے رہے۔ بار بار ہمارے ذہن میں یہ آیت آئے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج۔ تو کہنے لگا کہ ہم آپس میں، میاں بھی نئی شادی ہوئی ہے تو آپس میں ڈسکس کرے کہ بائبل میں تو یہ لکھا، ہم کیوں بھوکے، حالانکہ ہم خلوص نیت سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو وہ دعا کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاسٹر صاحب جو تھے وہ صبح جاتے ہیں بائبل لے کر، لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی روٹی پوچھتا ہے تو نہ ان کو کچھ اور پیسے ان کو دیتا ہے۔ تو بیوی انتظار میں ہے کہ پادری صاحب گئے ہیں، آئیں گے، کوئی نہ کوئی ہدیہ ان کو مل جائے گا تو یہ کچھ نہ کچھ راشن لے آئیں گے۔ تو 2-3 دن کہتے کہ ایسا ہی ہوا، واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ کچھ آپ لے کر آئے؟ اس نے کہا مجھے تو کسی نے روپیہ نہیں دیا، تو وہ کیا لے کے آتا؟ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم چند دن ہم نے گزارے، خدا سے دعا کرتے رہے، ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا ایک دن کیا ہوا کہ میں وزٹ کے لیے گیا ہوا تھا، کوئی شخص آیا، اس کے پاس 2 تھیلے تھے راشن سے بھرے ہوئے۔ اس نے آ کے نوک کیا، بیوی نے کھولا، اس نے پوچھا نہیں تو کون ہے تو کون نہیں ہے۔ جب اس نے کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں تو اس نے سمجھ آئی کہ پادری صاحب کو کوئی ہدیہ مل گیا ہے، وہاں سے انہوں نے کسی بندے کے ہاتھ گھر کی چیزیں جو ہیں وہ اس نے بھیجی ہیں۔ اس نے کہا برادر آئیں، دروازہ کھولا تو اس نے کہا آپ کا کچن کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے۔ وہ سیدھا کچن میں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے تھیلے لے کر تو وہ اس میں چلا گیا۔ لمحوں کی بات ہے، پاسٹر کی بیوی سوچ رہی ہے کہ یہ رکھ کر واپس آئے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پاسٹر صاحب نے کسی کے ہاتھ یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آدمی غائب ہے، وہ کچن سے غائب ہو گیا۔ وہ بڑی فکر مند ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اوپر سے پاسٹر صاحب آ گئے، انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے کسی آدمی کو کھانے پینے کی چیزیں بھیجی ہیں؟ وہ یہاں سے، میں نے اس کو اندر تو بلایا ہے، وہ کچن میں گیا، وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کسی کو بھیجا۔
اس وقت پھر دونوں کو سمجھ آئی کہ خدا نے کسی فرشتے کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے چند دن گزرے، ایک عورت آئی، کہنے لگی بردر یہ تھوڑے سے پیسے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو دوں، آپ کے لیے رکھے ہوئے تو یہ رکھ لیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں اتنے پیسے تھے، ہم نے نیا فرنیچر خریدا، ہم نے نئے پردے ڈال لیے، ہم نے گھر کی، کہتے اتنا زیادہ ہدیہ ہم کبھی تو کوئی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوئی دے گا۔ پھر اس نے ہمیں سکھایا، 83 کی بات میں کہہ رہا ہوں، کسی کتاب سے نہیں پڑھی، میں ان کے منہ سے سیکھی، سنی لاہور میں۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے سکھایا، میں تجھے ٹیسٹ کر رہا تھا، تو غربت میں بھی میرے ساتھ چلتا ہے یا اپنی مشن بدل لیتا ہے؟ تو پیسے کے لیے خدمت کرتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے؟ تو میں نے وہ لیسن سیکھا ان سے 83 میں کہ خدا انسان کو گھٹنا اور بڑھنا سکھاتا ہے۔ اچھے وقت میں بھی خدا پر ایمان رکھا جائے، برے اور مشکل وقت میں بھی خدا کی پیروی سے باز نہ آیا جائے۔ روپے پیسے کی کمی ہو، اس میں خدا آزمائے گا، بیماری ہو، کمزوری ہو۔ ایوب کی بیوی نے کیا کہا تھا اس کو؟ اپنی حالت دیکھ، چھوڑ ایسے خدا کو۔ کیا کیا خدا نے؟ کہاں تیرا خدا؟ بیماری میں بھی خدا دیکھتے ہی کیا کرتا ہے؟ یہ ایمان رکھتا ہے یا کسی جادوگر کی طرف جاتا ہے؟ وہ بھی دعا کرنے والے ہیں نا، اور کئی ایماندار ہی متعارف کراتے ہیں ایمانداروں کو جادوگروں سے۔ کیا خوبصورت بات اس بزرگ نے کہی تھی، اتنا بیمار کہ سارے بدن میں پس پڑی ہوئی، بدبو آ رہی ہے، کیڑے چل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا، میری کھال برباد ہو جائے گی، میں نے مرنا نہیں ہے، وہ نہیں مرنے دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے باوجود میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، نہیں مرنے دے گا مجھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں نے دیکھ کے کہا کہ اس نے نہیں بچنا، میری عقل نے کہا، لیکن خدا نے ان کو ایسی زندگی دی کہ جب ان کی صحت بحال ہوئی، تر و تازہ ہوئے، تو لگتے نہیں کبھی بیمار ہوئے تھے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ پالوس کے جسم میں کانٹا چبھا ہوا تھا، کوئی تکلیف تھی اس کو، 3 مرتبہ اس نے کہا یہ تکلیف دور کر دے، نہیں ہوئی دور۔ خدا دیکھتا ہے ہمیں، خدا ہمارا حال ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہماری اصل تصویر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں۔ ہم کھوکھلے قسم کے ایماندار ٹھنٹھناتے پیتل اور جھنجھناتی جھانج کی طرح ہے، جن کو باتیں بہت آتی ہیں، اندر کچھ نہیں ہے۔ خدا انسان کو مصیبت کی آگ میں سے گزارتا ہے کہ مصیبت میں بھی میرا ہی نام لیتا ہے یا میرے خلاف کفر بکتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ خدا ستائے جانے میں آزماتا ہے کہ جب یہ ستایا جاتا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس وقت یہ کیا کرتا ہے؟ یہ عزت کا بھوکا ہے کہ یہ بے عزتی بھی میری خاطر قبول کر لیتا ہے۔ ٹیسٹ آف فیتھ۔ صدرک میشک ابدنگو کو دیکھیے، آگ کی جلتی بٹی کا سامنا ہے نا، یہوہ پر ایمان ہے، اور باقی لوگ موجودہ عراق میں، بابل میں بت پرست لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہودی ہیں، ہمیں شریعت میں یہ سکھایا گیا ہے صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، ہم کسی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں کرو گے تو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تمہاری سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا پرواہ نہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں اس بھٹی میں سے نکالے گا، بچائے گا۔ اگر وہ نہ بھی بچائے، اس کی مرضی یہ ہو کہ ہم شہید ہو کے خدا کا جلال ظاہر کریں، تو اس مورت کو سجدہ ہم
تب بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ 4 پیسوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیا، کسی کا حسن دیکھ کر اسی پہ لٹو ہو گئے، ساری راست بازی بھول گئے، عزت کی خاطر، کہیں فائدے کی خاطر جھوٹ بول دیا، غلط بیانی کر دی، ایمان کے منکر ہو گئے، جاب کی خاطر، عورت کی خاطر، مرد کی خاطر۔ ٹیسٹ آف فیتھ پہلا ٹیسٹ ہے۔ اگر میں اور آپ اس میں پاس ہوتے جائیں گے، خدا ہمیں پروموٹ کرتا جائے گا، ہمارے اختیار میں اضافہ کرے گا، ہمارے روحانی پھلوں کو بڑھائے گا، ہمارے روحانی قد کو بڑھائے گا، ہماری رویا کو وسعت بخشے گا۔ اگر ہم مرد ایمان ہوں گے تو خدا ایمان کے اعتبار سے صادق کو پرکھتا ہے، نہ کہ شریر اور گناہ گار کو۔ اور اگر ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ 105 زبور کی 19ویں آیت میں لکھا ہے یوسف کے بارے میں کہ یوسف جو ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا گیا، اور لکھا ہے کہ 105 زبور میں لکھا ہے جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ اس کا سخن کیا تھا؟ اس کو پہلی تو بات یہ ہے کہ لڑکپن میں خدا نے اس کو رویا اور خواب دکھائے تھے کہ وہ خدا کا ایک بڑا آدمی بنے، اس کا گواہ بنے گا، اور اس کے ماں باپ اور بھائی اس کو سجدہ کریں گے۔ یہ لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا کہ ایسا ہوگا، میرے ساتھ خدا نے کلام کیا، یہ پورا ہوگا۔ جب خدا کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے، کبھی کبھی کئی مہینے اور کئی سال وہ پورا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی حالات اس کے بالکل الٹ ہو جائیں گے تاکہ خدا کی گواہی دینے والا صادق شک کرنے لگے کہ اگر خدا نے کلام کیا تھا تو پھر میرے حالات ایسے کیوں ہیں۔ تو خدا انسانوں کو کوئی نہ کوئی کلام دیتا ہے، جسے ہم رویا کہہ سکتے ہیں، کوئی وعدہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بوجھ کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ کلام ہمیں ملتا ہے تو اکثر اوقات خدا کے بندے بندیاں چرچ میں یا گھروں میں گواہی دیتے ہیں کہ خداوند نے میرے ساتھ یہ کلام کیا، اور وہ اس کے پورے ہونے کے منتظر اور مشتاق ہوتے ہیں۔ کوئی رویا ایسی بھی ہوتی ہے جو تھوڑے وقت میں پوری ہو جاتی ہے، کسی کلام کے پورا ہونے کی مدت دراز ہوتی ہے، لمبے عرصے کے گزر جانے کے بعد وہ کلام پورا ہوتا ہے۔ اس دوران خدا ہمیں پرکھتا ہے کہ کیا جو کلام ہمیں خدا کی طرف سے ملا، کیا ہم اس کے پورے ہونے کے منتظر اور مشتاق ہیں؟ خدا مختلف حالات میں سے ہمیں گزارے گا اور گزارتا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ شخص ان حالات میں بھی ثابت قدم اور قائم رہتا ہے۔ پھر یوسف کو ایک روحانی نعمت ملی تھی، وہ خوابوں کی تعبیر یا تفسیر بتا سکتا تھا، اس کے معنی بتا سکتا تھا۔ تو جب شاہی 2 قیدیوں کے بارے میں ان کے خوابوں کی اس نے تعبیر بتائی تو جتنے بھی سننے والے ہوں گے ان کو اشتیاق ہوگا کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کو ان باتوں پر بھی شک ہوگا جو آپ یہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں گے۔ کب؟ جب ہم بیابان میں سے گزر رہے ہوں گے، آزمائش میں سے گزر رہے ہوں گے۔ کبھی خدا کی وفاداری پہ شک، کبھی خدا کے کلام اور وعدوں پر شک، کبھی اپنے اوپر شک کہ پتہ نہیں میں نے خدا کی آواز صحیح سنی بھی ہے یا نہیں، میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ ایمان والے ہیں جو مضبوطی سے خدا کے وعدوں کو تھامے رکھتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ کر نہیں چلتے۔
وہ ایمان پر چلتے ہیں، جس کے لیے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط میں لکھا ہے، غالباً 5ویں باب میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو ٹیسٹ آف فیتھ، ٹیسٹ آف فیتھ، محتاج ہیں، بھروسہ کریں کہ خدا کسی کے دل میں ڈالے وہ 4 پیسے لے کے خود ہی آپ کے پاس بھیجے گا۔ ہم نے اس کے 50 دفعہ تجربے کر کے دیکھ لیے، وہ وفادار خدا ہے، جب اس نے کہا ہے وہ پورا کرے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کسی کے پاس اپنے بچوں کی فیسیں، خادموں کی یہ حالت ہے، ایسے کہیں گے کہ ہمارے دعا کریں ہمارے بچوں کی فیسیں جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہیں، تو دعا یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے دوسرے سے مانگنے کا۔ اتنی سی دعا کو پادری نہیں کر سکتا کہ خدا میرے بچوں کو فیس مہیا کر۔ دوسروں کو، کسی کو آج کل اور طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے۔ ایمان ایک چٹان ہے، چٹان، اس چٹان کے اوپر ہم کھڑے رہیں گے، ہم ڈوبیں گے نہیں، ہم کسی دلدل میں نہیں دھس جائیں گے، ہمیں قیام ہوگا، ہم قائم رہیں گے، ہم اپنے بدنوں سے، اپنی خدمت سے، اپنی گواہی سے ہم خدا کا جلال ظاہر کر سکیں گے۔ سو ایمان میں خدا انسان کو آزماتا ہے۔ جب وہ ایمان کا سفر شروع کرتا ہے تو دوسرا ایریا جس میں خدا انسان کو آزماتا ہے وہ فرمانبرداری، اوبیڈینس، ٹیسٹ آف اوبیڈینس۔ ٹیسٹ آف فیتھ پہلا ایریا ہے جس میں خدا ہمیں پرکھتا ہے کہ یہ ایمان پر قائم رہتا ہے یا نہیں، میں نے جو وعدے کیے ہیں کیا یہ اس کو ان کو سچ جانتا ہے یا نہیں۔ اور پھر ٹیسٹ آف اوبیڈینس ہے کہ یہ شخص فرمانبردار ہے، میری بات ماننے والا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خدا کو آدم سے کیا گلا تھا؟ تو نے اپنی بیوی میری تو نہیں نہ مانی، میں نے تو تجھے کہا تھا باغ کے تمام درختوں کا پھل تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو، ایک سے ہی میں نے منع کیا تھا، تو نے میری بات نہیں مانی۔ وہاں سے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو خدا ہر اس شخص سے جو خدا خدا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور بندی کہتا ہے یا ایماندار کہتا ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو یہ سچائی ملے گی کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی بات مانے، اس کے حکموں پر عمل کریں۔ تو اس لیے خدا انسان کو اوبیڈینس ٹیسٹ دیتا ہے، اوبیڈینس ٹیسٹ۔ کوئی کام ایسا کرنے کے لیے دے گا، دیکھے گا کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مثلا پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی آیت میں کسی کو پتہ کیا لکھا ہے؟ پیدائش 22واں باب پہلی آیت، وہاں لکھا ہے تب خدا نے ابراہم کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ وہ بیٹا جو تجھے دیا جس سے تو بہت خوش ہے، غالباً 24 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کو لے موریا کے ان پہاڑوں پر جو میں تجھے دکھاؤں اسے میرے حضور قربان کر دے۔ یہ ٹیسٹ ہے جی، آفرین ہے اس بزرگ پر، مجھے لگتا ہے اس کو ساری رات نیند نہیں آئی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ روشنی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، صبح سویرے اٹھ کر پہلا کام ہی اس نے کیا، بیٹے کو لیا، گدھا لیا، چھری لی، لکڑیاں لی، نوکر لے لیے، خدا کا حکم۔ ایسی تھوڑی وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا، ٹیسٹ میں پاس ہوا۔ ایوب نبی صبر کے امتحان میں پاس ہوئے تو آج ہم دکھ اٹھانے والوں کے واسطے ایک نمونہ بنے۔ اگر وہ خود ٹیسٹ میں پاس نہ ہوتے تو صبر ایوب سے ہم نہ واقف نہ ہوتے۔ تو خدا انسان کی اوبیڈینس، فرمانبرداری کو، کہ یہ میری بات مانتا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس میں خدا انسان کو آزماتا ہے۔ کسی نے کہا اوبیڈینس از فرسٹ لرنڈ دین ٹاٹ، کہ فرمانبرداری پہلے سیکھی جاتی ہے پھر کسی کو سکھائی جاتی ہے کہ فرمانبرداری کرو۔
مسیح نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سے. تو دنیا میں انسانوں کا پہلا گناہ کوئی زنا، کوئی قتل وغیرہ نہیں تھا، نافرمانی تھا. اور مکاشفہ کی کتاب کے لکھے جانے تک اور آج کے دن تک خدا کو انسان سے یہی گلہ ہے. انسان انسانوں کی بات مانیں گے، یا اپنے دل کی بات مانیں گے، یا شیطان کی بات مانیں گے. تو وہ خدا کی بات اس وقت مانتے ہیں جب ان کو کوئی نقصان نہ ہو. جب کہاں کسی جگہ کسر لگے پھر انسان 10 مرتبہ سوچتا ہے کیا کروں. ابراہیم نے نہیں یہ سوچا، انہوں نے خدا کی بات مانی، شاباش حاصل کر لی، آزمائش میں مقبول ٹھہرے، پاس ہو گئے. خدا نے ان کو پروموٹ کر دیا، ایمانداروں کے باپ کہلائے. نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ آگے ان کی نسلوں کے ساتھ بھی خدا نے اچھے وعدے کر دیے، اور آج تک وہ قائم ہیں. تو فرمانبرداری، خدا کی بات ماننا، سیموئیل کی پہلی کتاب کے 15ویں باب میں سیموئیل نبی کے وسیلے سے خدا نے ایک تاریخی بات جو اس وقت کے یہودیوں کے لیے اور آج کے ہر انسان اور مسیحوں کے لیے سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. کیا خدا سوختنی قربانیوں سے ایسا ہی خوش ہوتا ہے جیسا کہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے اور مینڈوں کی چزبی گزراننے سے افضل ہے. خدا چاہتا ہے اس کی بات مانی جائے. جو کچھ وہ کہا، باتیں کہاں اس کی لکھی، باتیں ادھر لکھی ہیں کہ 66 کتابیں ہیں ہمارے پاس، یہاں خدا کی باتیں لکھی ہیں. تو خدا ہماری جو فرمانبرداری ہے، خدا اس کا جائزہ لیتا ہے، امتحان میں سے گزارتا ہے، پرکھتا ہے یہ میری بات مانے گا یا نہیں. یوسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت، یوسایہ پہلا باب 19 آیت میں لکھا ہے، اگر تم راضی ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اگر تم نافرمان اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے. یہ بنی اسرائیل کو کہا یوسایہ نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر بات میں مسیح یسوع کی طرح، جس نے باپ کی ہر بات مان کر ایک اچھی گواہی، ایک اچھا نمونہ ہمارے واسطے چھوڑا، ہم بھی ہر بات میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ میں خدا کی کسی بات کو یا کلام کو مٹی میں نہیں ملنے دوں گا، میں اس کی توہین نہیں ہونے دوں گا، میں اس سے انکار نہیں کروں گا. جو کچھ خدا کہتا ہے، بھلے انسان کو ناراض ہو جائے، بیوی ہو جائے، شوہر ہو جائے، دوست ہو جائیں اور ہم خدمت ساتھی ہو جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. مجھے خدا کو خوش کرنا ہے، جو کچھ خدا کہتے ہیں مجھے وہ کرنا ہے، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے. اس مصمم ارادے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ ہمیں مسیحی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ جتنی باتیں ہم سیکھ چکے اور آگے سیکھیں گے، جن میں خدا انسان کو آزماتا ہے، یاد رکھیے ان میں انسان بھی انسان کو آزماتا ہے. اگر خدا ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے تو انسان دوسرے انسان کو آزماتا ہے کہ یہ میرا یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا. کبھی آپ کو اپنی حیات میں ایسے لوگ ملیں کہ آپ خلوص سے، نیت سے، دل کی صفائی اور سچائی سے کسی کے ساتھ کو بات کر رہے ہوں تو وہ آپ کا یقین نہ کرے؟ اور یہ تو سب سے بڑی تباہی ہے میاں بیوی کی زندگی میں. اس کو دنیا کی زبان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، بھروسے اعتبار کی کمی. مجھے نہیں یقین آتا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ، بھروسہ نہ ہونا.
کسی پہ کوئی بھرم، کوئی اعتبار، کوئی فخر نہ ہونا، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے۔ تو انسان بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں، خداوند یسوع مسیح عبادتیں کروا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بھوکے ہیں ان کے ارد گرد، تو انہوں نے فلپس سے کہا کہ ان کو کھانے کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو فلپس نے کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی ہوں تو وہ بھی کافی نہیں ہوئیں گی کہ ایک ایک والا ان کو مل جائے، تو کتنی کہاں سے لائیں گے؟ وہاں اگر آپ پڑھیں نا 6 باب کی، یوحنا 6 باب 6 آیت، لکھا ہے یسوع نے اس کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارا استاد کو معجزہ کر کے ان کو روٹیاں کھلا سکتا، یہ نہیں کھلا سکتا۔ وہ روپے پیسے کا حساب کر رہے تھے کہ کتنے پیسے چاہیے، کتنی روٹیاں چاہیے، تو کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ، کہاں سے آئے گی اتنی روٹی؟ صاف لکھا ہے، پڑھیے، گھر میں جا کے پڑھیے، یوحنا 6 باب 6 آیت۔ مسیح نے اس کو آزمانے کے لیے۔ ہمارے بزرگ خاص طور پر اس بات کو جانتے ہوئیں گے کہ لائف میں کہاں کہاں کسی شخص کی نیکی، نیتی، خلوص، محبت، وفاداری، یہ چیزیں جاننے کے لیے انسان بھی انسان کو آزماتا ہے۔ ہم بات کریں کہ خدا ٹیسٹ آف اوبیڈینس، فرمانبرداری کے امتحان میں سے ہمیں گزارتا ہے، تو میں نے کہا کہ انسان بھی گزارتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا 2 خط 2 باب کی 9 آیت میں بزرگ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کلیسیا سے کیا کر دو، نکال دو، کیونکہ اس کی شادی جائز نہیں ہے، اس کو نکال دو۔ کیوں نہیں نکالتے؟ دوسرے خط میں اس نے کہا کہ جب اس کو نکال دیا گیا تمہیں بھی دکھ ہوا، اس کو بھی دکھ ہوا، اب میں کہتا ہوں کہ اس پر کیا دو، محبت کا فتویٰ دو۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس پر محبت کا فتویٰ دو۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے تمہیں لکھا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں کہ سب باتوں میں فرمانبردار ہو یا نہیں۔ تو خدا بھی انسان کی فرمانبرداری پرکھ رہا ہے اور خادم بھی پرکھ رہا ہے۔ اور کئی ابھرتے ہوئے خدمت گزار جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو کے یہاں تو چرچ چھوڑ جاتے ہیں، یا اپنے لیڈرز کے خلاف وہ یا بک بک بھی کرتے ہیں، اب جوئی بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اوبیڈینس ٹیسٹ میں ناکام ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ تو پولس، بزرگ پولس ان کو کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر یہ لکھا ہے تاکہ میں تو موجود نہیں ہوں کہ تم میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس پر محبت کا فتویٰ دو۔ پہلے میں نہیں کہا تھا اس کو کلیسیا میں نکال دو تاکہ اس کو احساس ہو، اس کو سزا ملے، یا اپنے آپ کو درست کرے، کیونکہ خدا تنبیہ کرتا ہے۔ آپ چونکہ اس کے رویے میں تبدیلی ہے، اس کو واپس لے لو۔ کبھی کبھی کلیسیا میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کئی فقی فریسی قسم کے چرچ لیڈرز ہوتے ہیں، بڑے وہ ایلڈر ہوں، بڑے وہ کسی حیثیت میں، وہ کہیں آسمان اور زمین ٹل جائے گا، ہم نے اس آدمی کو نہیں رکھنا، اس نے اس سے یہ ہوا تھا، اب یہ اس لائق نہیں رہا۔ اور ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بائبل کی بحالی کیا ہے اور خدا کا فضل کیا ہے۔ سچی توبہ ہو، جس کو خدا معاف کر دے، میں اور آپ کون ہیں کہ اس کے گناہ قائم رکھیں؟ ہمارے پاس کیا حق ہے؟ پھر جب کسی کا جینون، خالص، سچا پچھتاوا ہو اور خدا اس کو دیکھ کر جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کثرت سے معاف کرے گا، تو وہ اس کو معاف کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خادم کو کلیسیا سے نکالا گیا پاکستان کے کسی شہر میں، اور میں نے ان کے لیڈرز کو بلایا، میں نے ان کو پوچھا جو اتنے الزام وغیرہ ہیں یہ کہاں تک صحیح ہیں، کیا ہوا ہے؟ ساری تحقیق کی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنی مشن نہیں بدلنی، پیچھے جا کر بیٹھیے، آپ انڈر ڈسپلن ہیں، اور جب خداوند خادم کو فضل دے گا وہ پھر آپ کو بحال کر دیں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو دعا کے لیے بلائیں نہ بلائیں، کلام تو آپ نے تو کوئی نہیں کرنی، کیونکہ آپ قصوروار ہیں، ہم نے تحقیق کر لی آپ کی۔
اور آپ چپ کر کے صرف خدا کا کلام سنے عبادت میں جائیں۔ کچھ عرصہ گزرا، میں نے پاسٹر کو کہا، میں نے کہا اس شخص کو آپ نے کلیسے سے خارج کیا ہے، میں اس کی کونسلر ہوں، میں اس کا مینٹر ہوں، اور میں اس کو سمجھاتا ہوں، بتائیں اس کی کوئی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی توبہ وغیرہ ہے؟ کہنے لگا یہ تو ہے، اس میں ہے۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ کلام کے مطابق اگر آپ تبدیلی دیکھ رہے اس کو بحال کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے میں تو کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایلڈر ہے وہ بڑا سخت دل ہے، میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر آپ نے اس کو دوبارہ لیا تو میں چرچ چھوڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا پھر تو پاسٹر ہے، تو بتا تو ایلڈر گنوائے گا یا کلام پر عمل کرے گا؟ کیونکہ کئی پاسٹروں میں اتنی جرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے جہاں ہم انسانوں سے ڈر جائیں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیوں کے خط کے 6 باب میں لکھا اپنا بھی خیال رکھ، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا کرو۔ میرے سے اور آپ سے غلطی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم درگزر کر لے، ہماری برداشت کر لے اور ہمیں معاف کر دے؟ ہم نہیں چاہیں گے، تو پھر دوسرے کو کیوں نہیں کریں گے آپ؟ اس لیے بزرگ پولوس نے کہا اس پر محبت کا فتویٰ دو، اب اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس کو پتہ تھا کئیوں نے جو بڑے شریعت کے استاد ہیں وہ کئی نقطے نکالیں گے بائبل سے۔ تو یہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ تمہاری فرمانبرداری کو آزماؤں۔ ویسے تو تم کہتے ہو نا پولوس بڑا اچھا خادم ہے اور ہمارا روحانی باپ ہے، تو خدا بھی انسان کو پرکھتا ہے، انسان بھی انسان کو پرکھتا ہے۔ کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں۔ تیسری بات جس میں خدا ہمیں پرکھتا ہے وہ ہے وفاداری، فیتھفلنس، ٹیسٹ آف فیتھفلنس، کس حد تک ہم وفادار ہیں۔ چونکہ استثنا کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے بارے میں کہ وہ وفادار خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے۔ زبور نویس 36 زبور کی 5ویں آیت میں کہتے ہیں تیری وفاداری افلاک سے بلند ہے، یعنی خدا کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ وفادار ہے، یہاں تک کہ اس کی وفاداری ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری پشت کے ساتھ بھی ہوگی، پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا وفادار ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وفا کی روح ہو، وفادار ہو۔ خدا ہماری وفاداری کو بھی پرکھتا ہے اور پرکھے گا۔ اگر اس نے ہمیں برکت دینی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہمیں عزت دینی ہے، ہمیں شہرت دینی ہے، ہمیں اختیار دینا ہے، خدا ہمیں وفاداری کے امتحان میں سے گزارے گا۔ میں نے کئی سال نہمیہ کی کتاب بائبل اسکول میں پڑھائی ہے، میری بڑی فیوریٹ ہے۔ تو کل رات میں بیٹھا ہے، اس کی ایک آیت میں نے پڑھی تو کبھی میرے نوٹس میں نہیں آئی ہے۔ نہمیہ کے 9ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھی جائے تو نہمیہ کہتے ہیں تو نے اس کا دل، یعنی ابراہام کا دل، تو نے اس کا دل، ابراہام کا دل اپنے حضور وفادار پایا۔ کیسے خدا نے وفادار پایا؟ پہلے کیا کیا؟ ٹیسٹ میں سے گزارا، امتحان میں سے گزارا، وہ پاس ہو گیا، خدا نے اس کو سرفراز کر دیا۔ تو خدا انسان کی وفاداری، میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں، یہ شخص قابل اعتبار ہے، قابل بھروسہ ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات امثال کی کتاب کے 20 باب کی 6 آیت میں لکھی ہے، وہاں لکھا ہے وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ یہ سلیمان بادشاہ کی تحقیق ہے، اس کا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں وفادار لوگوں کی کیا ہے، کتنی کو کمی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا بہت زیادہ ہے، کسی حوالے سے دیکھ لیجیے۔
کیا اس کا شادی شدہ زندگی میں ضرورت ہے؟ بیوی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ وفادار ہو، تو جب وہ بے وفائی کرتا ہے تو وہ زخم ہی لگاتا ہے نا۔ بے وفائی بائبل میں ایک زخم ہے، تکلیف ہے ایک۔ جو کوئی شخص کسی کے ساتھ بے وفائی کر کے تو اس کو یہ زخم لگاتا ہے۔ شوہر نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہو۔ کسی فیکٹری کا مالک یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ورکر مزدور جو ہیں، کسی ادارے کے سربراہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملازم ادارے کے ساتھ وفادار ہوں۔ کوئی کلیسیا اس کا پیشوا یہ نہیں چاہتا کہ ممبر وفادار ہوں۔ کئی ممبر چار جگہ پہ ممبر، ادھر بھی ہیں وہ، کوئی اور بھی ہیں کہیں اور بھی، جہاں سے تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو گیا۔ کلیسیائی وفاداری بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے چرچ کے اندر سال کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کلیسیا کو اپنا روحانی خاندان بنا کر اس میں پرورش پانا چاہتے، مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں، وہ یہاں کی رکنیت لیں۔ رکنیت کا کوئی 1 روپیہ بھی فیس نہیں ہے، صرف اس کا مقصد ہے کہ قیادت کو پتہ ہو کہ اس گلہ خانہ کی بھیڑیں کون کون سی ہیں، کن کو ہم نے چرانا ہے، کن کی ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں، دیکھ بھال کریں۔ کئیوں سے آپ پوچھیں گے آپ کس چرچ کے ممبر ہیں؟ اسی ہر جگہ چرچ چلے جانے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میرج لائف میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ آدمی کی شان ہے کہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، بے وفا کہلا کے نہ مرے، کیونکہ وفادار خدا کا وہ بیٹا کہلاتا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی سرشت میں، اس کی صفت میں یہ شامل ہے کہ وہ وفادار ہے، اور وہ ہمیں بھی وفادار دیکھنا چاہتا ہے۔ اور نہمیہ 9 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھی جائے تو اس کے بارے میں گواہی دی گئی، کئی صدیاں بعد میں دی گئی، کہ تو نے اس کا یعنی ابراہیم کا دل اپنے حضور وفادار پایا۔ اور سلیمان بادشاہ نے اس کمی کو محسوس کیا، وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ جس کا مطلب ہے اس نے بھانپ لیا دنیا مطلبی ہے۔ انسانی تعلقات اکثر اور بیشتر اگاپے محبت سے خالی۔ ایسے لوگ وفادار نہیں رہ سکتے۔ جب تک آپ سے ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا وہ آپ کے گن گاتے رہیں گے، جب ان کو کوئی نقصان ہوگا تو وہ آپ سے ہٹ جائیں گے۔ چوتھی بات، دیانتداری۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ بہت مشکل ہے، لیکن انگریزی سمجھنے والوں کو میں بتاؤں گا، وہ ہے ٹیسٹ آف انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ہماری زبان میں اتنا وہ موزوں لفظ نہیں ہے، لیکن بائبل میں اس کے لیے راستی، خدا نے میری راستی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ سچا دل اور پاکیزہ ہاتھ، کردار اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کریکٹر، انٹیگریٹی۔ اور ڈی ایل موڈی ایک بڑے خادم گزرے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا کہ، بلکہ کسی سے انہوں نے پوچھا کہ واٹ از انٹیگریٹی؟ تو اس بندے کو تو کوئی خاص جواب نہ آیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ خود ہی ان کو پتہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو ڈی ایل موڈی نے کہا کریکٹر از واٹ مین از ان دا ڈارک۔ انہوں نے کہا انٹیگریٹی، جس کا لیے دوسرا لفظ ہم کردار یا کریکٹر استعمال کر سکتے ہیں، اور کریکٹر کیا ہے کہ وہ شخص جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کیا کرتی ہے، کیا کرتا ہے، یہ انٹیگریٹی۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہمیں یہ انٹیگریٹی، یہ شان، یہ وفاداری، یہ کردار کی پختگی اور اخلاق کی بلندی ہمیں یوسف کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ 17-18 سال کا نوجوان جب کہ جنسی یا جوانی کا خواہشات عروج پر ہوتی ہیں انسان کے بدن میں، اور ایک بڑے حاکم کی بیوی اس کو دعوت دے رہی ہے اس کے گناہ کی، اور وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دونوں ہیں محل میں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں، اور خداوند اپنے خدا کا گناہ گار ٹھہرا۔
یہ اسی بات نے خدا کا دل مول لیا، اسی بات نے خدا کا دل مول لیا۔ وقتی طور پر اس پر الزام لگا، اگر وہ کسی کو بتائے کہ نہیں میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو کسی نے ماننا تھا، اس کو جیل جانا پڑا۔ لیکن خدا صادق کو پرکھتا ہے، پھر سرفراز کرتا ہے۔ وہاں خوابوں کی تعبیر بتانے کے نتیجے میں اس کو جیل میں سے نکالا گیا، پھر اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا گیا۔ کیوں؟ ٹیسٹ میں پاس ہوا نا۔ بہت سارے لیڈر اور خصوصاً خادم کئی طرح کے خدا کے ٹیسٹوں میں فیل ہیں، اس لیے وہ پھلدار خدمت نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کی یادگاری کا کوئی پتھر نہیں گاڑ سکتے کہ وہ مر بھی جائیں تو دنیا یاد رکھے کہ اس شخص نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر روز جہاں خدا ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر روز خدا ہماری نگرانی بھی کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، پوشیدگی میں ہم کیسے ہیں، جب کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا، دنیا کے سامنے کیا ہم دکھاوا کر رہے ہیں، اندر ہم کیا ہیں، باہر ہم کیا ہیں۔ یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ میں خداوند خدا دلوں اور گردوں کو جانچتا اور خیالات کو آزماتا ہوں۔ واٹ وی تھنک، پلاننگ کیا ہے، منصوبے کیا ہیں، ارادے کیا ہیں۔ تو جب خدا کے ارادوں سے وہ ہٹ کر ہوں گے تو پھر ایسے لوگ خدا کے امتحان میں فیل نکلتے ہیں۔ اس لیے کوئی پروموشن نہیں ہے، آگے ترقی نہیں ہے، کوئی روحانی نعمت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی خدمت میں وسعت نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایماندار کا حال ہے دنیا میں اور پاکستان میں بھی۔ کئی ایسے خاندان ہیں، وہ کلیسیا میں کچھ بھی نہیں مقرر کیے گئے، لیکن روحوں کا بوجھ رکھنے والے اور روحیں جیتنے والے ہیں، روپیہ پیسہ لگانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، آنسو بہانے والے ہیں، خدا کے کام کی فکر کرنے والے ہیں۔ کہیں پاسٹروں کو وہ فکر نہیں ہے جو چرچ کے ممبر کو ہے، کیونکہ سب خدا کے بیٹے بیٹی ہیں نا، اس کے خاندان میں ہے۔ تو اس لیے خدا انسان کی راستی کو دیکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص کیا درست کام کرتا ہے۔ جو شخص مین آف انٹیگریٹی ہوتا ہے، جہاں دیکھے گا غلط کام ہے، اس کو ریڈ سگنل نظر آ جائے گا کہ نہیں ایسا میں کروں گا تو میں خدا کی حکم دولی کر رہا ہوں گا، میں خدا کی راہ سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو درست کام کرنا، مجھے رشوت دے کے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ایسا شخص نہیں کرے گا۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی ایماندار جو ہے کسی کی جگہ جا کر امتحان دے آئے چھوٹے بھائی یا بہن کی جگہ، اور پھر کہے اس نے کب پاس ہونا تھا، اسی کی جگہ میں نے امتحان دیا تھا، اور فخر سے بتا رہا ہو؟ حالانکہ جرم ہے، ایکیڈیمک ورلڈ میں بہت بڑا کرائم ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس میں روح القدس پیچھے سے اشارہ کر رہا ہے، ضمیر جو ہے اندر سے پکار رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تجھے زیب نہیں دیتا، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کی بیٹی ہے۔ تو کام اور پھر کلام، منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں۔ جو مین آف انٹیگریٹی ہوتا ہے وہ کسی کی غیر موجودگی کی بجائے وہ منہ پہ بات کر سکتا ہے، بھلے کسی کو بری بھی لگے۔ تو درست کام، درست کلام اور درست راہ، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کی نظر میں اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بھلی نہیں ہے، وہ ناراستی کی راہ ہے، وہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں جا دھکیلے گی۔ پانچویں بات کہ خدا محبت میں ہمیں آزماتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جو بنیاد رکھی ہے محبت کی، وہ کیا ہے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، یہ بنیاد اس نے رکھی ہے۔ اب کسی شخص کو بھی اگر آپ پوچھیں ایماندار کو چرچ میں کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، تو فوراً جواب کیا ہوگا؟ کیوں نہیں جی، خدا تو اس کے بغیر ہم کیا ہے، دعویٰ محبت کا۔
لیکن خدا ہمارے دعووں پہ نہیں جاتا۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت۔ جنہوں نے بچے پالے ہیں، جو شادی شدہ ہے یہاں پہ، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کئی بچے ایسے ہیں جو بھاگ کر آ کر ماں کے سینے سے تو لگیں گے، اس کے بوسے بھی لیں گے، لیکن اگر ماں نے اس کو کچھ کہا کہ یہ کر تو وہ نہیں کرنا، تو یہ تو پھر یہودا اسکریوتی والے بوسے ہوئے نا، جب بات ہی نہیں ماننی۔ تو محبت پرکھی جاتی ہے، خدا الفاظ تک نہیں جاتا ہے۔ جب ابراہیم کو بیٹا دیا گیا تو فیملی میں اتنی خوشی ہوئی، 24 سال کے انتظار کے بعد ایک میل چائلڈ جو اس کے صلب سے پیدا ہوا۔ بڑی ضیافتیں ہوتی رہیں، خوشی سے گوہیاں دی جاتی رہیں کہ خداوند نے اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کیا ہے، خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے۔ اتنی محبت ہو گئی ہوگی دونوں میاں بیوی کے اس بچے کے ساتھ، کیونکہ وہ خدا کے الہی منصوبے میں شامل تھا۔ لیکن خدا جب بھی کسی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ قیمتی چیز کو، اچھی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے، پیاری، جس سے ہمیں پیار ہے۔ تو خدا نے ابراہیم کو بھی اسی میں آزمایا کہ یہ میرے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا یہ جو بچہ اس کو مل گیا اس سے۔ اس نے ثابت کر دیا۔ جب خدا نے کہا نا اپنا ہاتھ روک لے، جب انہیں چھری نکالی، اب میں جان گیا۔ تو خدا سے محبت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ کیا انسان بھی انسان کی محبت کو پرکھتا ہے کہ نہیں پرکھتا؟ تو انسانوں کو بھی، انسانوں کے ساتھ جو محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، جس میں ہم سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، دعوے کافی نہیں ہیں۔ لکھا ہے جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کے کام کو پرکھ لے گا۔ فرض کریے اگر ہمیں ایک دوسرے سے یہ سوال کرنا پڑے کیا ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں، تو ممکن ہے اکثریت یہی دعویٰ کرے، لیکن خدا کے ساتھ محبت کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، جیسے بزرگ ابراہیم نے ثابت کی، اور وہ ایمانداروں کے باپ کہلائے۔ اور انسانوں کے ساتھ اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا عمل ظاہر کریں، اپنے عمل سے ظاہر کریں، جیسے یعقوب رسول کہتے ہیں کہ تو اپنا ایمان تو مجھے دکھا، کہاں ہے تیرا ایمان؟ میں اپنے عمل سے یا اعمال سے تجھے اپنا ایمان دکھاؤں گا۔ اگر کوئی بہن یا بھائی بھوکا ہے، ننگا ہے، اور آپ اس کے لیے ہلکی سی پھلکی دعا کر دیں کہ جا خداوند تجھے برکت دے، اور جو کچھ اس کے لیے درکار ہے شاید تیری جیب میں بھی ہو تو نہ دے، تو پھر کدھر ہے تیرا ایمان؟ کدھر ہے تیری محبت؟ آج کی دنیا جو نفرت کی دنیا ہے، اس میں اس کی شدید کمی ہے، اور یہاں تک یہ کمی چرچ کے اندر ہے۔ خدا انسان کی محبت کو، استثنا کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا تجھے آزمائے گا کہ تو اس سے محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ ایک طرف دیوی دیوتا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جھوٹے نبی ہوں گے، وہ تمہیں ان کی طرف کھینچیں گے۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ تیری وفا ان کے ساتھ ہے، تیری محبت، تیرا پلڑا ان کی طرف ہے، یا تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھتا ہے۔ استثنا کی کتاب کا 13واں باب اس کی 3 آیت لکھ لیجیے۔ اسی طرح سے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 21 سے 24ویں آیت لکھ لیں۔ اور پھر دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں بزرگ پولس رسول نے کلیسیا کو کچھ لکھا
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دوسروں کی محبت کی سچائی کو آزماتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سا ریاکار ہے، یہ مکار ہے، اندر اس کے کچھ ہے، اوپر سے یہ کچھ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا اس پر کون لوگ ایمان لائیں، ہر کون اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو محبت کا ثبوت بھی فراہم کرنا پڑتا ہے کہ وی لو سم ون، اور محبت کی سچائی کہ ہم سچے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کر لیں ہماری محبت کو۔ محبت یہی نہیں ہوتی کہ کسی کے بوسے لیتے رہیں آپ، ہر وقت کسی کے ساتھ آپ رفاقت شراکت رکھے، کسی کے گھر گھسے رہیں کہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے۔ وہ محبتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں۔ جب اس کے پھر نتائج سامنے آتے ہیں نا ایسی جسمانی محبت کے، تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے خدا ہمارے دلوں میں سچی محبت ڈالے۔ ہم ایسے آدمی نہ بنے جن کے بارے میں لکھا ہے الفتی لب بدخا دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس میں کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کسی کی عزت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، نہیں کرتے مت کرو، مت جتاؤ۔ کسی کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کیجیے، خدا سے فضل مانگو، ثابت کیجیے وی ریسپیکٹ یو، وی لو یو۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ریاکار کہلائیں گے، ہم بہروپیے کہلائیں گے۔ مسیح یسوع کے بارے میں لکھا اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ مکر کی بات نہ تھی۔ تو خدا ہمیں محبت میں آزمائے گا۔ چھٹی بات، خدا ہمیں سچائی اور صداقت میں، کہ جہاں جھوٹ بولنے کی آزمائش آتی ہے شیطان ان کو آزماتا ہے، یہ سچ بولتے یا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کہاں ان پر دباؤ ہے، انڈر پریشر آ کر یہ جھک کر سجدہ کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، سچائی کی نہ سچ بول سکتے ہیں نہ سچائی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ خدا ہمیں سچائی میں آزمائے۔ شیطان بھی ہمیں آزمائے تو خدا نے ہمیں دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حنانیہ اور سفیرہ بھی تو بڑے کہہ لیں کہ کلیسیا میں سمجھے جانے والے میاں بیوی تھے نا۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا تم نے اتنے کوئی جائیداد بیچی، رسول کو تو پتہ تھا، روحوں کا امتیاز تھا نا ان کے پاس، کہ یہ ایسے ہیں جو چرچ کے اندر صرف عزت چاہتے ہیں، کرسی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں۔ کیا تم نے اتنے کو جائیداد بیچی؟ ہاں جی اتنے کو بیچی، جھوٹ بول دیا۔ وہ ایماندار کیا ہے جو سچ ہی نہیں بول سکتا۔ کتنا برا اثر ہوا ساری فیملی کا۔ تو خدا ہمیں صداقت اور سچائی میں بھی پرکھے گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پاکستان میں بزنس کمیونٹی پتہ کیا کہتی ہے؟ پاکستان میں بزنس کمیونٹی عام طور پر، سب کی بات نہیں میں کر رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو آپ تو روٹی نہیں کما سکتے اس ملک میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سچ بول کے کما سکتے ہیں۔ سچ کی قدر کرنے والے بھی لوگ ہیں، سچ بولنے والے بھی لوگ ہیں، وہ سچے سچوں کے پاس ہی جائیں گے۔ لیکن مفروضہ یہ ہے کہ کوئی 1000 روپے کی چیز ہے تو کسی کو 3000 کی بتا دو، کو 2.5 کی تو لے ہی لے گا نا۔ یہ اس لیے تو لعنت ہے ہمارے ملک پر۔ سچائی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ خدا ہمیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کرتا ہے۔ خدا جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کرتا ہے، غلط بیانی کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ مسیحی اس ملک میں چراغوں کی طرح دکھائی دے سکتے ہیں۔ مسیحی اس ملک میں پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی مانند دکھائی دے سکتے ہیں، اپنی صداقت اور اپنی سچائی کے وسیلے سے۔
सच्चाई चूंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अगर वो चुप रहता कि शादी इनकी गलत है, सही है, ये जाने, इनका काम जाने, मुझे क्या। जहाँ आप सच बोलेंगे कहीं ना कहीं अपने आप के खिलाफ हो जाएंगे, कहीं कहीं आपको माली नुकसान होगा। लेकिन खुदा के किताबों में हमारा सच बोलना रास्तबाजी शुमार होगा। तो खुदा इस एरिए में भी, जैसे करंथस की कलीसिया को बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तुम्हारी, ये लिखा है, ताकि तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आज़माऊं, टेस्ट करूं कि आप मोहब्बत के दावेदार हैं, कितना इसमें सच है। आखिरी बात, फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ एक बहुत बड़ा रूहानी जेवर है जो हमें बदी से अदावत रखने में मदद फराहम करता है। जो खुदा से डरते हैं उन्हें कोई कमी है ही नहीं। जो खुदा से डरते हैं, खुदा का कलाम सुनकर कांप जाते हैं, खुदा उस शख्स के साथ रहता है, दस्तबरदार नहीं होता है। तो हमें अगर किसी शख्स से भी पूछना पड़े कि आप खुदा से डरते हैं, तो उसका जवाब क्या आएगा? भी खुदा से कौन नहीं डरता। लेकिन ये जवाब काफ़ी नहीं है ना। जब वक्त आता है उस वक्त साबित करना पड़ता है। जब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगा तो खुदावंद, वहाँ लिखा हुआ 22वें बाब में जाके पढ़ लो, वहाँ लिखा है, अपना हाथ रोक, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। खुदा का खौफ जब भी हमारे सामने इब्लीस हमें आजमाता है, इंसान हमें आजमाते हैं, या खुदा ये देखने के लिए हमें किसी ऐसे हालात में से गुजरने देता और ऊपर से निगरानी करता, जैसे किसी टावर पर खड़ा हुआ निगरानी करता, कि खुदा की आंखें तमाम रुए ज़मीन पर घूमती हैं, इंसानों को देखती हैं क्या करते हैं। तो यूसुफ की भी मैं आपको बात बता रहा था। मैं तसव्वुर से ये कह सकता हूँ कि जब ये दोनों, पोतीफर की बीवी और ये दोनों महल में थे और कोई नौकर नहीं था, कोई मुलाजिम नहीं था इर्द गिर्द, लेकिन यहोवा खुदा पर ईमान रखने वाला और खुदा की खिदमत के लिए बुलाया गया यूसुफ, उसके ज़हन में था कि गो हम दोनों हैं, लेकिन खुदा की आंख हमें देख रही, मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं। खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। सो खुदा इंसानों को आजमाता है, ताता है, और अय्यूब नबी कहते हैं जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊंगा। 7 मकासद के हसूल के लिए खुदा सादक को आजमाता है, शरीर को नहीं। और फिर 7 ऐसे हल्के एरियाज मैंने आपको बताए कि खुदा हमारे ईमान को परखेगा, खुदा हमारी फर्माबरदारी को परखेगा, खुदा हमारी वफादारी को परखेगा, खुदा हमारी रास्ती, दयानतदारी, इंटेग्रिटी, किरदार को परखेगा। खुदा किस कदर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो हमें इम्तहान में से गुजारेगा, वो फिर उसके नतायज साबित कर देंगे। खुदा हमारी सच्चाई और सदाकत को परखेगा कि हम कितने सच्चे हैं। अदलो इंसाफ, बराबरी, मसावत के दाई हैं, उस पे कायम रहने वाले हैं, और किस हद तक हम खुदा से डरते हैं। लेन देन में, रवैयों में, ज़बान के इस्तेमाल में, किरदार में, चॉइसेस में, चुनाव में, जिस्म की ख्वाहिशात पूरी करने में,
اس بدن کو خوش کرنے میں کس حد تک خدا کا خوف ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ سو اپنے سروں کو ہم جھکائیں، تھوڑے وقت کے لیے ہم سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں خدا نے مجھے ایمان کے لحاظ سے پرکھنا چاہا، لیکن میں اس کے معیار پر پورا نہ اتر سکا، کہاں کہاں میں فرمانبردار نہ رہ سکا، نہ رہ سکی، خدا کی بات ماننے کی بجائے کسی اور کی مان لی، کہاں کہاں میں بے وفا ٹھہرا، بے وفائی ٹھہری، اور بے وفاداری کا معیار تو اتنا بڑا انہوں نے بتایا سمرنا کی کلیسیا کو کہ جان دینے تک بھی وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ 2 باب 10 آیت۔ راستی، سچائی، کردار، دیانتداری، ایمانداری میں کیسا ہوں، میں کیسی ہوں؟ جب میں تنہا ہوتا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت میں کیا کہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کون سی راہ چلتا ہوں، میری سوچ، میرے بدن کے اعضاء کس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور میں ہر شے سے، ہر رشتے سے بڑھ کر خدا سے پیار کرتا ہوں، یا جو مقام اس کا ہے وہ کسی اور کو میں دے چکی ہوں؟ کیا میں ہر لحاظ سے بھلے مجھے نقصان ہی اٹھانا پڑے، کیا میں سچ بولنے والا ہوں؟ میں سچ بولتا ہوں، صداقت سے چلتا ہوں؟ کیا اس معاشرے میں رہتے، آج کی دنیا میں جیسے برا جہان کہا گیا ہے رہتے ہوئے، کیا میں خدا کے خوف میں جی رہا ہوں؟ میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خدا کا روب مانتا ہوں جس کا ابراہیم بھی مانتا تھا، داؤد مانتا تھا؟ انبیاء خدا کے حضور اوندے منہ ہو کر احترام کے طور پر گر جاتے تھے۔ خدا پہاڑ پر آیا، پہاڑ کانپ رہا تھا اور لوگ ڈر رہے تھے، تو موسیٰ نے کہا خدا اس لیے تمہارے درمیان اترا ہے تاکہ تم اس کا ڈر مانو، اس سے ڈرو۔ اس نے اپنا دیدار دیا ہے، اپنی حضوری بخشی ہے تاکہ تم اس کے حکموں پر عمل کرو۔ آج موقع ہے کہ ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے، پرکھ لے، جانچ لے، کیا میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہونے کے باوجود میں خدا کی راہ سے ہٹا ہوا تو نہیں، ہٹی ہوئی تو نہیں؟ ہم جان لیں کہ جو نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتا ہے وہ اس سے سزا پاتا ہے، برکت کے بجائے سزا پاتا ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا وقت ہم اپنی زندگی پر سوچیں۔